جناب آگے بڑھیں گے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم خود کیسے یہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھتے ہیں، ہمارے ادارے ارد گرد جو ہیں، ہمارے محلے دار، ہمارے لوگ، ہمارے دوست احباب، کیا وہ ہم سے راضی اور خوش ہے؟ کیونکہ رب تعالیٰ کو خوش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مخلوق کو خوش کیا جائے۔ آج ہمارے سیٹ پہ کچھ ایسے ہی بہترین لوگ موجود ہیں جو کہ مخلوق کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں اور کرنا چاہ بھی رہے ہیں، اور ان بچوں کو پک کرتے ہیں جو کہ مجبور ہیں، لاچار ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں، اور شاید یتیم ہے خاص طور پہ، اور کچھ نشوں میں بھی اگر پڑ گئے، برے کاموں میں پڑ گئے، تو ان کو پک کر کے ان کی زندگی کو سنوارنا کس قدر بڑا کام ہے۔ تو ناظرین، ہمارے سیٹ پہ ہمارے ساتھ یہ نفیس اختر پبلک اسکول کے کچھ لوگ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا جگن ان کا تعارف بھی کرائیں گی، لیکن یہ کچی آبادی عباسی گوٹھ میں واقع یہ اسکول ہے جو کہ آغاز تو انہوں نے چند بچوں سے کیا، چند لوگوں نے کیا، لیکن اب بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ اس وقت 300 سے زیادہ بچوں کو ایجوکیشن دے چکے ہیں اور مزید دے رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں جانیں گے۔ جی جگن جی، ہمارے ساتھ ہیں محمد رضوان مدنی خان جو پرنسپل اور پریزیڈنٹ ہیں نفیس اختر پبلک اسکول کے۔ السلام علیکم۔ کے ساتھ ہمیں جوائن وعلیکم السلام بھیا، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ان کی بہت ہی امپورٹنٹ ٹیم ممبر نے سائمہ یامین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین ہمارے ساتھ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور ہمارے ساتھ بہت ہی ینگ ٹیچر بھی ہیں مس رافیہ۔ السلام علیکم رافیہ جی۔ اینڈ دین وی ہیو ود اس، آج ان کے وہ اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے ہائیسٹ پرسنٹیج لی ہے میٹرک بورڈ میں 91%۔ ارے ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ ولید سرفراز ہے۔ السلام علیکم ولید۔ وعلیکم السلام۔ ولید کا کمال کر دیا یار آپ نے تو، ماشاءاللہ آپ تو سپر انٹیلیجنٹ آدمی، اور یہ تو باعث فخر بات ہے جناب۔ اور یہ جو نفیس اختر پبلک اسکول ہے جناب، ان کے تمام یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے ہم بات چیت بھی کریں گے۔ اور صرف ایک سوال بیفور آئی اسٹارٹ، یہ جو ٹیچر ہیں یہاں پہ، یہ اسی اسکول سے پڑھی ہوئی ہیں کیا؟ اسی اسکول سے پڑھ کے انہوں نے اب یہیں پہ ٹیچنگ شروع کر دی؟ بھائی یہ تو ماشاءاللہ اتنی چھوٹی، کیا ایج ہے بیٹا آپ کی؟ 19 ایئرز اور اولڈ۔ کیا پڑھا رہی ہو بیٹا؟ انگلش سبجیکٹ پڑھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے اور جگن، میٹرک کی تیاری کرا رہی ہو؟ اور نہیں، 1-2 کلاس کو پڑھاتی ہوں۔ ماشاءاللہ جگن، یہ ایک ایسی مثال ہمارے سامنے دونوں بچوں کی کہ وہیں پہ تعلیم حاصل کی، وسائل شاید نہیں تھے، لیکن جو آپ شکایت کرتے ہیں نا، جو لوگ کمپلین کرتے ہیں، اللہ سے بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں وسائل نہیں دیے گئے، لوگوں سے بھی کہتے ہیں، اور پھر یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا نہیں، اس لیے ہم کچھ زندگی میں کر نہیں سکے، ان لوگوں کے لیے یہ دونوں بچے مثال ہیں کہ انہوں نے 91% سے اوپر نمبرز لیے ماشاءاللہ اسی اسکول میں پڑھ کے، بغیر کسی ایکسٹرا فیسلٹی کے۔ اور بچی کو دیکھیے کہ ینگ ایج میں تعلیم بھی حاصل کی اور پھر اسی اسکول میں جاب بھی کر رہی ہیں، اور یقیناً پیسے بھی بنا رہی ہوں گی، تو یہ تو ایک زبردست لیکن بات ہے۔ سٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے مدی صاحب؟ آپ کی خود بھی کوئی اتنی زیادہ ایج نہیں ہے تو، اور 2018 میں تو اس سے بھی کم عمر ہوگی، اور نومبر میں آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، لیکن سوچ کہاں سے آئی؟ کیوں ایک دم سے خیال آیا کہ میں اس کام میں پڑ جاؤں؟ دیکھیں چیریٹی کے کاموں میں اپنی جیب میں تو پروفٹ نہیں آتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سو کیا کہانی ہے؟ میں آپ کو اپنی اسٹوری سناتا ہوں۔ میرا نام محمد رضوان مدنی خان ہے۔ میرے اندر جو یہ جذبہ پیدا ہوا، میں ایک دن اسکول جا رہا تھا اپنے، اور میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے اسکول۔ تو جب میں اپنے فلیٹ سے باہر نکلا تو صبح ہی صبح ماسیاں آتی ہیں گھروں میں کام کرنے کے لیے۔ تو میں جب اسکول کا بیگ ٹانگ کے، اس وقت میں کلاس 6 میں تھا، تو جب میں اپنے فادر کے ساتھ اسکول جا رہا تھا، وہ مجھے چھوڑنے جا رہے تھے اسکول، تو ماسی کے ساتھ 2 چھوٹے سے بچے تھے، اور انہوں نے جو ہے نا مجھے بڑے عجیب انداز سے دیکھا کہ یہ بیگ لے کر جو ہے نا کہاں جا رہے ہیں اور یونیفارم پہنا ہوا ہے، تو وہ اپنی امی سے ضد کرنے لگے مجھے دیکھ کر نا کہ ہمیں بھی مجھے بیگ چاہیے، مجھے بیگ چاہیے۔ تو اصل جو میرا پوائنٹ تھا، جو میرے ذہن میں کلک کیا تھا، وہ 2 بچے کلک کیے تھے مجھے، اور اسی وقت سے یہ چیز میرے مائنڈ میں سیٹ ہو گئی تھی۔ اور وہ پروبیبلی اس خاتون کے ساتھ جہاں وہ کام کر رہی وہاں تھی ساتھ جا رہے تھے، وہیں جا رہے تھے ساتھ کام کرنے، پڑھنے نہیں جا رہے تھے، وہ اپنی مما کے ساتھ کام کرنے جا رہے تھے۔ تو یہ چیز میرے مائنڈ میں کلک ہو گئی تھی، اور میں نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر میں ایسے بچوں کے لیے ایک ایسا ادارہ بناؤں گا جہاں پہ انہیں جو ہے وہ جو مین ان کی بیسک نیڈ ہے ایجوکیشن، وہ ان کو میں پرووائڈ کروں فری آف کاسٹ۔ اس کا نام
नफीस 2018 अख्तर नाम नफीस अख्तर क्यों रखा? नफीस अख्तर बेसिकली मेरी वालदा का वालदा का नाम नाम है, बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी। और मैंने इस स्कूल को खोलने से पहले ये इरादा किया था कि मेरी वालदा से मैं जितनी भी माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं, इस इदारे का सवाब उन वाह। तमाम माओं को पहुँचे। अरे वाह वाह, क्या बात है, अच्छा। क्या सोच है, क्या इंटेंशन है, शुरू वेरी फिर जज़ाक कैसे अल्लाह। किया? क्योंकि देखिए जब भी कोई नई चीज शुरू करते हैं ना तो फंडिंग मिलती है ना ही सपोर्ट मिलती है, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर लोग आपको पता है एवं ही चीजें कहते हैं कि बना रहे और एंड में कुछ होता नहीं है। Exactly, तो बिल्कुल जब ऐसा ही तक है। कुछ ऑन ग्राउंड नहीं आता बिल्कुल। और ऑन ग्राउंड के लिए खुद करना पड़ता है, बिल्कुल तो ऐसा बंदा ही है। फंस जाता है बड़ी जी जी। दफा। मैंने सबसे पहले अपने वालिद साहब, जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, आई हैव डन माशाल्लाह। मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह। जब मैंने अपना मास्टर कंप्लीट कर लिया तो फिर मैंने वालिद साहब से कहा कि मुझे एक स्कूल खोलना है, जो मेरा शुरू से एक इरादा इरादा था ना। तो फिर मैंने अपने वालिद साहब से कहा मैं कराची का वो स्लम एरिया देखूंगा जहाँ पे बच्चों के लिए ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। मैंने, आप यकीन करें, तकरीबन 20+ कराची की स्लम एरियाज को Slums विजिट गए, किया। तो अब्बासी गोट में आपको अब्बासी लगा गोट कि मैंने, मुझे ऐसा अच्छा, स्कूल ये लगा। एग्जैक्टली किसके है करीब है? कहाँ? कोई एक लैंडमार्क कोई फेमस है जहाँ पे अब्बासी कोट का खुदा की सुरजानी टाउन बस्ती, के करीब है? यस यस यस, सुरजानी अच्छा, टाउन सुरजानी और टाउन, नियर खुदा की बस्ती। खुदा की बस्ती, Yes, ठीक है। और ये yes. बहुत फेमस एक जगह, बहुत Famous. पुरानी पुरानी स्लम्स जगह हम कहते हैं इनको, जगह बहुत खुदा पुरानी की बस्ती तो है। ड्रामा भी बना और था। बिल्कुल, जी। तो इसमें तो इस तरह की बहुत सी बस्तियां हम खुद भी विजिट जब करते हैं और हम देखते हैं कि बहुत से लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं। आपने ये आपके घर के क्या करीब थी? नहीं, या नहीं, मेरे घर से बहुत दूर है। बहुत दूर है। और आपने फिर सेलेक्ट की तो फिर क्या, मैंने किस तो, तरह से मुझे आगे देखे बढ़े? मेरे घर का जो करीब एरिया है वहाँ पे तो इस तरह के बच्चे मुझे नजर नहीं नहीं नजर आए। आते, ठीक है। बिल्कुल। तो मैंने इसलिए दूर का एरिया सेलेक्ट किया और फिर जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पे मैंने लोगों की हालत देखी। वहाँ पे बच्चे इस तरह फिर रहे थे गलियों के अंदर, उन इलाकों में। तो फिर मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मुझे यहाँ पे स्कूल खोलना अच्छा, है। उन इलाके वालों ने आपको क्या सपोर्ट किया था इस मामले में जब आपने शुरू किया? जब मैं वहाँ इनिशिएटिव लेना तो सोच तो आसान है, बिल्कुल। लेकिन उसको सोच को सामने होते हुए देखना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल तो ऐसे क्या ही है। लोगों ने आपको सपोर्ट किया वहाँ पे? बिल्कुल सब। जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने घरों में जाके विजिट किया, वहाँ पे छोटी छोटी झुग्गियाँ बनी हुई थी, मैंने वहाँ पे जाके विजिट किया और मैंने अपनी सोच उनमें कन्वर्ट की कि मैं यहाँ एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्कूल खोलना चाहता हूँ। तो जो है ना, उन्होंने कहा बिल्कुल आप आएँ, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा नीड है। तो एक छोटा सा 4 कमरों का एक घर मुझे नज़र आया, वहाँ पे कच्चा था बिल्कुल ना। मैंने वो घर रेंट पर लिया और फिर वहीं से मैंने जो है ना किराया और क्या कितना था उस रेंट? वक्त? उस वक्त किराया था 8,000 रुपये। 8,000 और अब रुपए। वहाँ कितना है अब किराया? वहाँ किराया है 45,000। अच्छा Exactly. अच्छा, मैं मैम को बहुत माशाल्लाह, मैम का चेहरा जो है ना वो भी मुस्कुरा रही है, हमें देख रही हैं और बड़ी प्यार भरी लगती है। मैम, आप कैसे involve आप हुई? इन्वॉल्व कैसे हुई और अपना रोल थोड़ा बताइए और इस एजुकेशन सिस्टम का हालात भी बताइए ताकि लोग भी आपको सपोर्ट करें, हम लोग भी अपनी सपोर्ट आपको दे सकें। सबसे पहले तो इस बात का अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें ये मौका दिया खिदमत के बेशक लिए। बेशक। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर कोई आपको एक हर्फ भी पढ़ना सिखा दे तो वो उस्ताद है। सुभान अल्लाह। तो ये जज्बा हर एक में नहीं होता, जी हाँ। और अल्लाह पाक ने मौका दिया तो कोशिश ही की नहीं, बेहतरी आप करें। कैसे इन्वॉल्व हुई? आपको इन्होंने अप्रोच? ये मैं बहन है अपने इनकी। भाई को देखकर तो जी। बताइए अब वो अपने जी। भाई हाँ। को देखकर ये कोशिश की, मेहनत की कि बहुत अच्छी सोच रखी है। और मेहनत आप क्या क्या करती हैं? मैं इनकी हर बंदे का अपना रोल होता है ना, तो आपका क्या रोल है इधर? मैं भी इनकी एक टीम की मेंबर हूँ टीम की मेंबर और है। इनके असतज़ा जितनी भी स्कूल में है उनको गाइड करती हूँ। बिल्कुल। कि हमें बच्चों के साथ किस तरह रहना है, क्या किस बात तरह है। उन्हें समझाना है, किस तरह उनसे अपना रवैया रखना है, क्योंकि तालीम सिर्फ ज़रूरी नहीं है, उसके साथ तरबियत ज़रूरी है। तरबियत बिल्कुल असल सही। चीज जो है, बिल्कुल तरबियत। ऐसा है, अच्छा बिल्कुल। बेटी, अब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप वापस कैसे आए? एक तो अपना एक्सपीरियंस बताओ पढ़ने का, उसके बाद फिर एज अ टीचर, दोनों चीजें बताओ। और एक किस्सा सवाल कैसे बनी शुरू? मैं ऐड भी करना चाहूंगा कि आप उस इलाके के आसपास भी रहते हो, वहाँ वहीं के रहने वाले हो? अच्छा ठीक है, आप बताइए आपने कैसे ज्वाइन किया ये स्कूल? मैं पहले किसी और स्कूल में पढ़ती थी। ठीक है। तो जब हमने वहाँ पर घर लिया तो स्कूल की नीड थी, हमें कोई स्कूल मिल नहीं रहा था, बिकॉज मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। 19 ईयर हो गए मेरे वालिद साहब को इंतकाल हुए हुए। अच्छा। तो मेरी मम्मा हम लोग को सपोर्ट करती थी और भाई वगैरह हैं, तो हम लोग को कोई स्कूल मिल नहीं रहा था वहाँ पर। जब एरिया में इधर उधर देखा तो सर को हम मम्मा जानती थी, बिकॉज सर को हम जानते थे इस वजह से। तो मम्मा ने फिर हमारा सर स्कूल में एडमिशन करवाया। सर ने हमारी ना कोई फ़ीस ली, सारी फैसिलिटीज़ हमें अदा करी, कॉपीज़ दिलवाई, क्या नाम है, हर चीज़ की फैसिलिटीज अदा करी हमारे को। माशाल्लाह। तो अब आप वहीं पढ़ा रहे हो फिर? जी, मैंने पहले इंटर मुकम्मल करा यहाँ से, फिर मैंने 2 साल कॉलेज में अटेंड करे, फिर मैंने दोबारा यहीं से अपने टीचिंग का आगाज़ करा। बिल्कुल सही। अब आपकी तरफ आना चाहूँगी बेटा, आप कैसे हिस्सा बने और फिर आज माशाल्लाह पोजीशन होल्डर हैं आप, तो ये मामला कैसे हुआ बेटा? नहीं, वो बस
یہ تھا کہ جہاں ہم اسکول پڑھتے تھے وہاں کی پڑھائی تھوڑی نہیں تھی خاص، کیونکہ وہاں پہ ایسے سی چھوٹے موٹے اسکول تھے، لیکن جب ان کا اسکول کھلا تو وہاں کی پڑھائی اسٹڈی وغیرہ بہت زیادہ اچھی تھی. تو پھر میں نے 2018 میں 7 کلاس سے ان کو جوائن کرا، اور میٹرک تک الحمدللہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرا، سمجھایا، پڑھایا، اور اس کے بعد ہم نے پوزیشن بھی حاصل کری. اور یہ نہیں کہ خالی ایک بچے نے. جی میں اس بچے کی سٹوری بتاؤں آپ کو. اس بچے کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہے. میں ایکچولی وہ سٹوری جاننا چاہ رہی ہوں. میں بتانا چاہوں گا اس بچے کی سٹوری. ابھی اس بچے کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے 1 مہینہ ہوا ہے. ان اللہ. اچھا، تو جب یہ بچہ اسکول میں ایڈمیشن ہوا میرے پاس تو اس کے والد ہارٹ پیشنٹ تھے نا. اچھا. تو پہلے تو یہ فل ٹائم آتا رہے میرے پاس. جب کلاس 9 اسٹارٹ ہوئی تو والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ بگڑی، تو ان کی والدہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اس کو اسکول سے ہٹانا ہے نا. اچھا. تو میں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ بچہ بہت اچھا ہے، اس کو مجھے آگے تک لے کر جانا ہے. میں آپ کے ساتھ یہ سپورٹ کروں گا کہ اس کو میں ہاف ڈے دوں گا. ہاف ڈے یہاں سے جائے گا میرے پاس سے، پھر اپنے والد صاحب کے ساتھ جو بھی ان کا کام ہے والد صاحب کا، ان کے ساتھ مل کے والد صاحب کی ہیلپ کروائیں گے، کیونکہ یہ سب سے بڑے بھائی ہیں. اور والد صاحب جو ہے وہ بیمار تھے، تو پھر یہ مجھ سے 10:30 بجے چھٹی لے کر جاتے تھے، پھر اپنے والد صاحب کے ساتھ شام تک کام کرتے، اور پھر شام میں جو ہے وہ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کرتے. ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت آپ کام کر رہے ہیں میرے بھائی، اور میم آپ بھی. اور بچوں، آپ لوگوں کا فیوچر بہت برائٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے اور اللہ آسانی پیدا کرے. اور آپ کے بھی اس کام میں آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں ہیں. لوگوں کو اگر آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کو کیسے سپورٹ کی جا سکتی ہے، کیسے ہیلپ کی جا سکتی ہے، اگر آپ آڈینس آپ کو سن رہی ہے. اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. کیا صرف بچے اسکول آتے ہیں اور جاتے ہیں، بیگ، کتابیں، تھوڑا یہ بھی گائیڈ کر دیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ اگر وہ ڈونیٹ کرنے جا رہے ہیں تو کس چیز کے لیے کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی، ایگزیکٹلی. تو بیسکلی میرا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ ایجوکیشن ہی ہے سر، ٹھیک ہے. لیکن جو فیملیز کی کنڈیشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ خاص طور پہ رمضان میں فیملیز کے لیے جو ہے وہ راشن بیگس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی کرتے ہیں؟ بالکل یہ کرتے ہیں. اور جیسے عید الاضحیٰ آتی ہے تو اس پہ ہم بچوں کے لیے میٹ وغیرہ ڈسٹریبیوشن بھی کرتے ہیں، قربانی وغیرہ کرتے ہیں تاکہ ان بچوں کے گھروں تک گوشت وغیرہ پہنچ جائے. اب جیسے عید کا سیزن ہے تو جتنے بھی آرفن بچے ہیں ہمارے اسکول کے، ان سب کو ہم عید شاپنگ وغیرہ بھی کرواتے ہیں اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے. 350 بچوں کو تو نہیں کروا سکتے، لیکن جو ہمارے پاس آرفن کیٹیگری ہے، یتیم بچے ہیں، تو ہم ان کو فرسٹ پرائرٹی دے کر پھر ان کو ہم کرواتے ہیں. اور تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا کیا پرووائڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اگر کتابیں خود انسانیت رہتی ہیں چیزیں تو پھر انسان. دیکھیں ایئرلی جو ہے ہمارے پاس جو آرفن بچے ہیں اسکول سے ان کو تمام چیزیں فری ہیں، فیس ان کی کوئی نہیں لیتے ہم لوگ الحمدللہ. اور جتنی بھی بکس اینڈ کاپیز ہیں، ایون کہ اسٹیشنری، وہ ہم سب ان کو اسکول کی طرف سے پرووائڈ کرتے ہیں. آرفن کیٹیگریز جتنی بھی ہمارے پاس. آپ کی ویب سائٹ، آپ کا کوئی نمبر؟ جی نفیس اختر پبلک اسکول کے نام سے فیس بک پر پیج بھی ہے ہمارا، آپ وہ وزٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح کی ورکنگ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میٹرک کا ہمارا 5واں بیچ ہے جو اس سال پاس آؤٹ ہوگا. ماشاءاللہ 5 بیچز ہمارے جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں میٹرک کے. بس مجھے جتنے بھی اس وقت ہماری آڈینس دیکھ رہی ہے، جو سن رہے ہیں ہم لوگ کو، میں ان سے صرف ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے جو ہے نا اس وقت آپ لوگ کی سپورٹ اور آپ لوگ کی دعائیں چاہیے. بالکل صحیح. میں اپنے اس کام کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. میرے پاس ایک وقت نمبر آف ایڈمیشن اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی اسکول نہیں پہنچ پا رہے ہیں، کیونکہ میرے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس بلڈنگ میں، میں مزید ایڈمیشن نہیں لے پا رہا ہوں. آپ اس کو گرو کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس کو گرو کرنا چاہ رہا ہوں. گرو کرنا چاہ رہے ہو ادھر ہی ایک اور جگہ میں وہاں پہ جگہ لینا چاہ رہا ہوں، وہاں پہ بلڈنگ اپنی ہو جائے میری. چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اتنا اچھا جذبہ اور ہم لوگوں کے ساتھ لوگ شامل ہو جائیں تو سب سے پہلے تو جگہ اپنی ہو جائے. صحیح. جہاں پر جو ہم رینٹ پر ہیں وہ ہماری اپنی پرسنل ہو جائے اور یہ سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ لوگوں کا کام اتنا اچھا ہے، آپ لوگوں کی نیت اچھی ہے. آئی ہوپ دی بیسٹ. سب سے بڑی دعا یہ ہے رمضان میں کہ اللہ پاک کی جگہ ہماری اپنی ہو جائے، جو وہاں ہمارا رینٹ جا رہا ہے وہ بھی ان بچوں پہ ہی لگے، بچوں کے بس کام یہ ہم لوگ. بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ. اور یہ نفیس اختر پبلک اسکول والوں کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آپ لوگ پلیز بیٹھے رہیے، ہم آگے بڑھیں گے جناب. اور ایسے کام جو ہیں وہ اللہ چنتا ہے لوگوں کو اچھے کام کرنے کے لیے، اور یہ جذبہ ہر ایک میں اجاگر نہیں ہوتا. اور اگر کسی میں یہ جذبہ بیدار ہو جائے، اجاگر ہو جائے تو اس کو سپورٹ کیجیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہاں تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے علاقے کے بچوں کو اسکول میں لانا ہی بہت مشکل کام ہے، کہ بہت سے بچے جو وہ کام کرتے ہیں سڑک پر باہر جا کے. اور ہمارے ویورز سے ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آپ فیس بک کے پیج کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کام کریں، اور اگر آپ کا دل مانتا ہے تو ضرور ڈونیٹ کیجیے گا، کیونکہ اسی پیج کے اوپر پھر انفارمیشن ہے کہ کیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اپنی مکمل تسلی کر لیں اور پھر اس حساب سے آپ ضرور ڈونیٹ. بالکل صحیح. رمضان
पाकिस्तान।